رعب دبدبے کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دیا تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت کا رعب دیا گیا ہے، یعنی میں نکلتا ہوں کہیں تو اللہ 1 مہینے کی مسافت پر جتنے دشمن ہیں، جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے، اللہ ان کے دلوں میں اللہ ہیبت ڈال دیتا ہے میری۔ حضرت عمر سے کہا کہ تم فاروق ہو، حق اور باطل میں تم نے فرق کر کے بتا دیا، اب تک علانیہ ہم نے اعلان نہیں کیا تھا، لیکن تمہارے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے علانیہ نماز پڑھی اور کسی کی مجال نہ تھی کہ کعبۃ اللہ میں نماز روکے۔ آج سے تم فاروق ہو، عدل اور انصاف، کفر اور شرک میں فرق کرنے والے ہو، یہیں سے انہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بت باطل ہے، اللہ حق ہے، ان کی عبادت نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ، اصل میں یہ میرے بتوں کی تذلیل گالی دیتا ہے، بعینی وہی معاملہ آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کو گالی دیتے ہیں، گستاخ ہیں، حالانکہ ہم کبھی گالی نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، ایک اللہ کو پکارو، دوسروں کو نہ پکارو۔ ہم نے کبھی گالی نہیں دی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ہم گالیاں دیتے ہیں۔ اس وقت تاریخ ساز الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے جو قیامت تک کے لیے ثبت ہو گیا۔ کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں، پھر کہیں کہ میں اس دعوت سے رک جاؤں، تب بھی نہیں رکوں گا۔ آپ چاہیں تو میری مدد کریں، نہ کریں، مجھے اللہ کافی ہے۔ میں یہ دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ توحید کو غالب کر دے، یا میں تو اسی معاملے میں آگے بڑھتے بڑھتے شہید ہو جاؤں۔ جو توحید آج ہم نے سمجھا ہوا ہے، اگر یہ بولتے تو کوئی مخالفت نہ کرتا، سب گلے لگا لیتے۔ ابو جہل بھی مان لیتا، ابو لہب بھی مان لیتا۔ ان کو تو اصل مسئلہ پریشانی اس توحید سے تھی جس میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں تھی۔ اللہ کے علاوہ ابھی کیا ہے، ہر جگہ جھنڈے کے آگے، بنڈے کے آگے، خبر کے آگے، فلاں کے آگے سر جھکانا اگر اللہ کے رسول جائز کہہ دیتے تو پھر ابو جہل کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ابو لہب کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، ان کو مسئلہ ہی اس توحید سے تھا جو توحید آج ہم پیش کر رہے ہیں۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون
بأيكم المفتون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو لے کر جو 3 روزہ ورکشاپ شروع کیا گیا، الحمدللہ اس کا یہ آخری دن ہے۔ مسلسل 2 دنوں سے ہم سیرت مبارکہ کے مختلف حصے سنتے آ رہے ہیں۔ کیونکہ وقت بھی کم ہے میرے پاس اور بقیہ حصہ بھی طویل ہے، اس واسطے آج میں کوئی زیادہ تمہید اور تمہیدی کلمات کو رکھتے ہوئے آپ کے سامنے فوری طور پر اگلے ہمارے سیشن آج کا جو عنوان ہے جہاں میں نے چھوڑا تھا آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ کا آخری حصہ جہاں پر میں نے آپ لوگوں کو چھوڑا تھا وہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں نبوت 40 سال میں عطا ہوئی اور نبوت کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، یہ تینوں سال خفیہ دعوت کا مرحلہ کہلاتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت کا مرحلہ طے نہیں کیا۔ مخصوص لوگوں تک بات پہنچی جس میں صدیق اکبر، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ، غلاموں میں زید بن حارثہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہم اسلام قبول کیے۔ پھر ان کے ذریعے حضرت عثمان ابن عفان، عثمان بن مظعون، اسی طرح دوسرے خباب، بلال اور اسی طرح یاسر، سمیہ، عمار، یہ تمام اصحاب رسول اللہ رضی اللہ عنہم اسلام قبول کیے۔ پھر اس کے بعد 4تھے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت کا مظاہرہ کیا اور کوہ صفا پر سب کچھ، کوہ کا مطلب ہے جبل، کوہ کا مطلب ہے پہاڑ، صفا کی پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خطاب کیا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک کی عبادت کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو سب سے شدید تر دشمنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان اور سگا چچا ہونے کے باوجود ابو لہب نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، ناموس پر حملہ کیا، جس کو رب العالمین نے قرآن میں درج کر دیا قیامت تک کے لیے کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ پھر 5ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصائب و آلام کا شکار ہیں۔ جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی زندگی یہ مشرکین مکہ تنگ کر دیتے ہیں،
تو حکم دیا کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ جسے آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، یہ عرب کے پڑوس میں ایک ملک تھا جہاں پر ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا نام نجاشی تھا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ہاں ناانصافی نہیں ہوتی، یہ عدل والا بادشاہ ہے۔ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا گروہ تقریباً 12 افراد پر مشتمل حبشہ پہنچا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے سال یعنی چھٹے نبوت کا جو سال تھا، اس سال یہ 12 جا کر 72 لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ اب ان کے پیچھے ان لوگوں نے کیا کیا، ایک طویل واقعہ ہے جہاں پر مجھے کیا ہے وقت اجازت نہیں دیتا، میں سیرت نبوی کے ساتھ چلنے والے واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ یہاں تک کہ چھٹے سال سب سے اہم ترین بات یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت عمر ابن الخطاب اسلام قبول کر لیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اسی سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 2 بڑے طاقتور ترین لوگ تھے مکے کے اندر، اور ان کی بہت بات مانی جاتی تھی، اور یہ تھے بھی بہادر اور سچے لوگ۔ ہاں 6 نبوت تک انہوں نے دعوت اسلامی پر توجہ نہیں دی تھی، یہ اور بات ہے۔ توحید کے معاملے کو سیریس نہیں لیا تھا۔ حضرت حمزہ کا عمومی طور پر وقت شکار وغیرہ میں گزرتا تھا، کیونکہ بہادری کی علامت تھی اس زمانے میں شکار کھیلنا۔ تو انہوں نے اپنے بھتیجے کی دعوت کو کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں کہ آخر یہ کیا ہے، لیکن ایک واقعے نے انہیں پلٹایا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک دیا اور برا بلا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ یہ حضرت حمزہ کی لونڈی دیکھ رہی تھی دور سے۔ جب وہ شکار سے واپس آئے تو حضرت حمزہ کی لونڈی نے کہا کہ آپ بھی کیا چچا ہیں کہ آپ کے بھتیجے کو برملا لوگ برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کوئی نوٹس نہیں لیتے؟ تو ان کو خاندانی عصبیت نے، خاندانی حمیت نے اس بات پہ مجبور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کریں، اور وہ سیدھے پہنچے۔ ابو جہل اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس زور سے مارا کہ خون نکل پڑا۔ کہا کہ میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے؟ ہاں، اگر تجھے اس کے دین سے چڑ ہے تو یاد رکھ میں بھی اسی دین کو قبول کرتا ہوں۔ یہ جذبے میں کہہ دیا بس، حالانکہ انہوں نے دل کے ارادے سے نہیں کہا۔ وہ غصہ ہی اتنا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بہت زیادہ غصہ دلانے کے لیے ابو جہل کے سامنے کہا کہ جس دین کی وجہ سے میرے بھتیجے سے تو نفرت کرتا ہے، میں بھی اسی دین کو قبول کرتا ہوں۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل کا بھی بہت بڑا پاور تھا، معمولی انسان نہیں تھا۔ اس وقت وہ عرب کے دنیا کے اندر خاص طور پر سرداروں میں بھی بہت بڑا سردار تھا جس کی بات مانی جاتی تھی۔ تو لوگ مارنے کے لیے حمزہ کی طرف آئے تو خود ابو جہل نے معاملے کو بھانپ لیا کہ اگر یہ کچھ بھی مخالفت کریں گے تو ہو سکتا ہے حضرت حمزہ نے جو بات کہی اس بات پر اڑے رہ جائیں، اور تعصب اور اسی طرح کیا ہے اس بات کے زعم میں کہ یہ لوگ اور زیادہ شدت پسند ہیں، کہیں اسلام ہی نہ قبول کر لیں۔ تو اس واسطے ابو جہل نے کہا کہ چھوڑو کیا ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کی ان کے بھتیجے کو کیا ہے ہاتھ لگا کر۔ یہ غصہ تو ہر چچا کو آنا ہی تھا، اس اعتبار سے کوئی غلطی نہیں کی ہے، حمزہ نے چھوڑ دو ان کو۔ تو حضرت حمزہ سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بدلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے اگر خوشی دینا چاہتے ہو تو میری تو اصل خوشی یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کریں۔ تو اس وقت اصل میں وہ جو چوٹ لگی نا جی، پتہ نہیں ہدایت کے وقت کب کس کو کب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کب دروازے کھول دیتا ہے۔
کئی انسانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، کبھی توجہ نہیں کرتے، کبھی ایک بات سنتے ہیں، ایسی زندگی پلٹتی ہے کہ پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ نے کب کس کے لیے توبے کا دروازہ کب کھلا رکھا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت حمزہ کو یہ بات ایسی لگی کہ کہا کہ بھتیجے میں نے تو کیا ہے اسے چڑھانے کے لیے، اس کے لیے غصہ دلانے کے لیے میں نے کہہ دیا، لیکن آج میں پورے سچے دل سے اعلان کرتا ہوں کہ اشہد انک محمد الرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں دین اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ خوشی کا باعث کوئی واقعہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ کا پاور میں نے ابھی بتایا تھا کہ ابو جہل کو مارنے کے باوجود بھی کسی کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ دونوں واقعات مل کر 6 ہجری 6 نبوت میں مسلمانوں کی تقویت قوت کا باعث بن گئے کہ 2 بڑی شخصیات جو کفر میں تھی، ایک حضرت حمزہ اور ایک حضرت عمر ابن الخطاب، دونوں اسلام قبول کر لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تقویت پہنچی۔ حضرت عمر نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، میں نے وہ واقعہ وہیں چھوڑا تھا جہاں سے وہ اپنی بہن کے گھر میں حضرت فاطمہ کے گھر میں کہتے ہیں کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ چلو، ادھر سعید ابن زید، ادھر حضرت فاطمہ، دونوں میاں بیوی حضرت عمر کو لے کے، وہ دار ارقم پہاڑی پہ گھر ہے تو وہاں لے کے پہنچتے ہیں تو لوگ اوپر سے جھانکتے ہیں، جہاں صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں اور حضرت حمزہ بھی ہوتے ہیں جو ابھی 3 دن پہلے اسلام قبول کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دیتے ہیں کہ عمر آیا ہے، کیونکہ عمر اس وقت مشرکین مکہ کی طرف سے سخت ترین دشمنوں میں سے ایک تھے اسلام کے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب عمر آیا ہے تو عمر کوئی بری نیت سے ہی آیا ہوگا، کیا کریں؟ دروازہ کھولے نہیں۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، خود حضرت حمزہ بول پڑتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، دروازہ کھولو۔ آج حمزہ موجود ہے، اگر عمر صحیح نیت سے آیا ہے تو آئے گا، اگر کچھ بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ بھی حمزہ ہے۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں عمر کو آنے دو۔ پھر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں، جلال نبوت کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو کانپ کے رہ جاتے ہیں حضرت عمر، آنکھوں میں آنکھیں ملانے کی سکت نہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں بڑھتے ہیں گویا کہ ایک غلام اپنے آقا کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول حضرت عمر کے سینے کی طرف کی آستین، سینے کی طرف کی قمیص پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ عمر کیوں آئے ہو؟ وہ جلال نبوت بھی عجیب معاملہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا۔ رعب دبدبے کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دیا تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت کا رعب دیا گیا ہے، یعنی میں نکلتا ہوں کہیں تو اللہ 1 مہینے کی مسافت پر جتنے دشمن ہیں، جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے، اللہ ان کے دلوں میں اللہ ہیبت ڈال دیتا ہے میری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہتے ہیں کہ عمر کیوں آئے ہو؟ تو وہ سراپا غلام بن کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی بری نیت سے نہیں آیا۔ مسلمان اس سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ سب مل کے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، حتیٰ کہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ دار ارقم میں اس سے بڑی آواز اس سے پہلے اللہ اکبر کی کسی نے بلند نہیں کی کہ اتنی آواز سے سب لوگ بلند کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ مکے کے نیچے تک سب کو سنائی دیتا ہے کہ کوئی عظیم واقعہ ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں، دیکھو یہ ہے مسلمانیت۔ ہم برسا برس سے مسلمان ہیں لیکن تبدیلی کچھ نہیں ہے۔
جوش جذبہ کیا ہے؟ کبھی سنتے ہیں تو 5-10 منٹ کے لیے باقی رہتا ہے، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلی تھی وہ اب بھی ہے، وہی میوزک، وہی کلچر، وہی ٹھاٹ باٹ، وہی جھوٹ، وہی چائے خانوں میں کیا ہے ٹھٹا مذاق۔ ہم پرماننٹ نہیں بدلتے، ہم انقلاب چاہتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اسلام ایک انقلابی دین ہے، اسلام انقلاب ریولیوشن چاہتا ہے۔ حضرت عمر ابھی اسلام لائے چند منٹ نہیں گزرے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم حق پہ نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں حق پہ ہیں، کہتے ہیں کہ مشرکین باطل پہ نہیں ہیں، کہتے ہیں ہاں باطل پہ ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر ہم کیوں چھپ کے نماز پڑھیں؟ اب تک اللہ کے رسول اور صحابہ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، تو حضرت عمر اسلام لاتے ہی سب سے پہلے جو وہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول ہم کیوں حق پہ ہوتے ہوئے چھپ کے نماز پڑھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس طاقت ہو، اتنا پاور نہیں ہے کہ ہم کیا علانیہ نماز پڑھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج ہم علی الاعلان حرم کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس نماز ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم کل مسلمان مل کر 2 ٹکڑیوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک ٹکڑی کے سردار حضرت حمزہ ہوں اور ایک ٹکڑی کا میں ہوں۔ پہلی ٹکڑی نماز پڑھے گی تو ہماری نگرانی اور ہمارے لحاظ سے سپورٹ بن کے کھڑی ہوگی دوسری ٹکڑی نماز پڑھے گی تو پھر پہلی ٹکڑی حفاظت کے لیے کھڑے ہوگی۔ آج ہم بتا کے رہیں گے مشرکین مکہ کو کہ ہم کون ہیں اور ان کی ہمت کیا ہوگی اگر یہ حرم کے اندر ہمارے لیے نماز کو روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلی مرتبہ مکے میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع اور اجتماعی شکل میں مکے کی گلیوں میں چلتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں اور کعبۃ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ ایک طرف حمزہ بھی ہیں، ایک طرف عمر بھی ہیں۔ کسی کی جرات نہ ہوتی مشرکین مکہ میں سے کہ کوئی ان کو پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ میں جیسے کہا گیا اللہ کے رسول ایک گروہ کو لے کر نماز پڑھتے ہیں تو ادھر حضرت عمر نگرانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اللہ کے رسول نماز ادا کرتے ہیں تو دوسرا گروہ آ کے اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمزہ کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ نگرانی کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر ابن الخطاب کو یہ لقب ملا فاروق۔ یہی وہ موقع ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ تم فاروق ہو، حق اور باطل میں تم نے فرق کر کے بتا دیا۔ اب تک علانیہ ہم نے اعلان نہیں کیا تھا، لیکن تمہارے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے علانیہ نماز پڑھی اور کسی کی مجال نہ تھی کہ کعبۃ اللہ میں نماز روکے۔ آج سے تم فاروق ہو، عدل اور انصاف، کفر اور شرک میں فرق کرنے والے ہو، یہیں سے انہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ 6 نبوت کے واقعات ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں منہمک ہی تھے کہ 7 نبوت کا زمانہ شروع ہو گیا اور 7 نبوت کے حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہوئے لوگوں کو ایک ایک خیمہ پہنچ کر دعوتیں دی۔ مشرکین مکہ اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے کہ ہم ہی اس دعوت کو روکے تو کیسے روکے۔ ہر طرح انہوں نے کوششیں کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن اسلام کے اندر ایسی حقانیت تھی، ایسی خوبصورتی تھی، جو بھی سنتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام پاک سنتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا، اور ایک کے بعد دیگرے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ انہوں نے پورے کے پورے مل کے اتفاق کیا۔ ایک اہم ترین انہوں نے کیا کیا، منصوبہ بنایا، وہ یہ تھا کہ ابو جہل، ابو لہب سب مل کے بیٹھے اور کہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ آخر میں طے یہ پایا کہ ہم دراصل کوئی لین دین ان سے نہیں رکھیں گے۔ مکمل بائیکاٹ کا نام دیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔
انہوں نے کہا کہ ہم ان سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، ان سے ہم تجارت نہیں کریں گے، ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے، ہم ان سے کوئی رشتہ داری نہیں نبھائیں گے جب تک کہ یہ محمد الرسول اللہ کو یا تو ہمارے حوالے کر دیں یا دین سے ان کو روک دیں۔ یاد رکھو یہ تکلیفیں اللہ کے رسول نے صحیح ہے۔ ساتھ نبوت کے ابتدا میں خود ابو طالب کے پاس لوگ آئے مشرکین مکہ، کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بھتیجے کو خود آپ روک دیتے؟ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے۔ حالانکہ کبھی اللہ کے رسول نے ان کو بتوں کو گالی نہیں دی تھی۔ یہ بھی عجیب فلسفہ ہے جو میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بت باطل ہیں، اللہ حق ہے، ان کی عبادت نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ، اصل میں یہ میرے بتوں کی تذلیل گالی دیتا ہے۔ بعینی وہی معاملہ آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کو گالی دیتے ہیں، گستاخ ہیں، حالانکہ ہم کبھی گالی نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، ایک اللہ کو پکارو، دوسروں کو نہ پکارو۔ ہم نے کبھی گالی نہیں دی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ہم گالیاں دیتے ہیں۔ بعینی وہی اللہ کے رسول نے ان کے بتوں کو کبھی گالی نہیں دی تھی، انہیں حق بتایا تھا کہ دیکھو یہ دراصل جو بھی ہیں اللہ کے شریک نہیں ہیں، ان کی عبادت نہ کرو، ان کو سجدہ نہ کرو، ان کو دعاؤں میں مت پکارو، ان کی سفارشی نہ سمجھو۔ انہی باتوں کو انہوں نے گالی سے تعبیر کی۔ بعینہ آج بھی ہمارے بریلوی اور دوسرے جو کچھ بھی اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ بتاؤ ہم نے کب گالی دی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ والے تھے، لیکن ان کو اللہ کے ساتھ نہ ملاؤ، اللہ کو چھوڑ کر قبروں کو پوجا پاٹ کا مرکز نہ بناؤ، قبروں پہ سجدہ نہ کرو، قبروں پہ جھکو مت۔ جھکنا صرف اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، عبادت صرف رب العالمین کا حق ہے، باادب کھڑے ہونا صرف اللہ کا حق ہے، رکوع اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، نظر و نیاز اللہ کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے۔ اس واسطے کسی کے لیے نہ کرو تو لوگ ہم کو کہتے ہیں آپ ولیوں کو گالیاں دیتے۔ بعینی سیرت پڑھو، آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، آپ کیوں خود ہاتھ نہیں پکڑ لیتے؟ اگر آپ نہ پکڑیں گے تو ہم خود قتل کر دیں گے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ جو چاہے کرو، لیکن میں اپنے بھتیجے کے سپورٹ سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک مرتبہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کو ہم آپ کے بھتیجے سے زیادہ خوبصورت ترین لڑکا دیتے ہیں اور آپ ہمارے ہاتھوں محمد کو حوالے کر دیجئے، نعوذ باللہ ثم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ تم بھی عجیب لوگ ہو، میں دوسرے کے بچوں کو تو پالوں پوسوں اور تم میرے بھتیجے کو لے جا کے قتل کر دو، میں کیسے مان لوں گا؟ ایک مرتبہ خود آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو کل کو کچھ ہو جائے ابو طالب تو ہم سے نہ پوچھنا، کیونکہ ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ کسی بھی طرح آپ کے بھتیجے کو ہم روک کے رہیں گے، خواہ وہ کوئی بھی طریقہ ہو، موت کا طریقہ ہو یا کوئی دوسرا طریقہ، اس سے پہلے کہ ہم کوئی کام کوئی ایکشن اٹھائیں آپ خود اپنے بھتیجے کو روک دیں۔ تو اس حد تک حضرت ابو طالب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے وقت میں بلا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو طالب، اے میرے بھتیجے، میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، اس وقت وہ 80 سال سے بھی اوپر ہو چکے ہوتے ہیں، اور میں نے تمہاری ہر طرح کی سپورٹ کی، لیکن آج میں بھی کمزور ہوں اور یہ لوگ جھتے میں ایک پوری جماعت ہیں اور تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچائیں گے یا تمہیں قتل کرنے کی سازشیں کریں گے، کیوں نہیں تم اس دعوت کو چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں تم اللہ کی تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، اسلام جسے تم کہتے ہو، چھوڑ نہیں دیتے؟
اس وقت تاریخ ساز الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے جو قیامت تک کے لیے ثبت ہو گیا. کہا کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں پھر کہیں کہ میں اس دعوت سے رک جاؤں تب بھی نہیں رکوں گا. آپ چاہیں تو میری مدد کریں نہ کریں مجھے اللہ کافی ہے. میں یہ دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ توحید کو غالب کر دے یا میں تو اسی معاملے میں آگے بڑھتے بڑھتے شہید ہو جاؤں. اس وقت ابو طالب کو رونا آتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھتیجے میرے جان میں جان جب تک میرے آنکھ میری بدن میں سانس جب تک ہے تب تک میں کیا ہے تیری مدد کرتا رہوں گا یہ لوگ جو بھی کریں. ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ کو اس دعوت سے سرداری چاہتے ہیں تو ہم خود آپ کو مکے کا سردار بنا دیتے ہیں. اگر آپ کی اس دعوت کی وجہ سے کسی خوبصورت لڑکی کو شادی کرنا مقصود ہے تو ہم خود خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں. اگر آپ کو اس دعوت سے مالدار اور سب سے زیادہ مال جمع کرنا مطلوب ہے تو ہم خود تمام مال جمع کر کے آپ کو سب سے بڑا امیر بنا دیتے ہیں. آخر آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس ایک کلمہ تمہارے طرف سے چاہیے جس کو قبول کر لو تو پورا عرب تمہارا ماتحت ہو جائے گا اور پورا عجم تمہیں بادشاہ مان لے گا. اس وقت ابو جہل بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا ایک کلمہ، صرف ایک کلمہ ہم مان لیں گے تو پورا عرب ہمارا کیا ہے نگرانی میں آ جائے گا اور پورا عجم یعنی پوری دنیا کے ہم بادشاہ بن جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں ایک کلمہ ہے میں صرف تمہارے لیے کہتا ہوں کہ اس کو قبول کر لو تو پورا عرب تمہارے ماتحتی میں آ جائے گا اور پورا عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے. تو وہ ابو جہل کہتا ہے جلدی بچاؤ، جلدی بتاؤ، جلدی بتاؤ کیا ہے وہ کلمہ؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو، پورا عرب تمہارے ماتحت ہوگا اور پورا عجم تمہارے لیے بادشاہ کی حیثیت سے قبول کر لے گا. وہ کہتا ہے کہ پھر یہی بات، تم تو ہماری کوئی بات ماننے والے نہیں ہو. یہ تمام واقعات جب کر کے دیکھ لیتے ہیں اور توحید کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے رکتے نہیں ہیں تو آخرکار یہ فیصلہ اٹھاتے ہیں کہ ہم مکمل بائیکاٹ کر دیں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، لین دین نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، جو بھی ہے بلکہ پورے خاندان سے ہم دشمنی کریں گے بنی ہاشم کے. تو 7 نبوت سے لے کر 10 نبوت 3 سال کا عرصہ ہے میرے بھائیوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قید کسی زندگی رہی، حتیٰ کہ کھانے کو کبھی کبھی کچھ نہ ملتا تھا کیونکہ قریش جتنا بھی اناج آتا سب سے پہلے خرید کے رکھ لیتے. پورا بنو ہاشم جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، دوسرے خاندان والے بھی ہیں، محصور ہو کے رہ جاتے ہیں اور کوئی چیز انہیں کھانے پینے کی نہیں ملتی. حضرت بلال کہتے ہیں کہ ہم نے اس زمانے میں ایسا بھی دن گزارا جس میں کئی وقتوں کا فاقہ تھا اور راتوں میں ہم نکلتے تو کوئی گرا پڑا چمڑا ہوتا جس کو ہم دھو کے کیا ہے کچھ دیر کے لیے چبا لیتے. بھوک کی حالت کی وجہ سے اس کے علاوہ ہم کو کوئی بات نہ سوچتی. یا رب کہاں آج میلاد النبی کے میٹھے کھانے والوں، ہاں کہاں بریانی پکا پکا کے مزے لینے والوں اور اعلان کرنے والوں کہ ہمیں عشق رسول ہے. کبھی تم نے یہ اذیتیں سہی ہے؟ کبھی تم نے اسلام کے لیے کوئی تکلیف سہی ہے؟ یہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جنہوں نے فاقوں پہ فاقے کیا، دنوں پہ دن، رات نکل جاتے، کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا. کبھی کبھی تو ایسا وقت ہوتا کہ ایک کھجور کے لیے 7 آدمی ڈیوائیڈ ہوتے، تقسیم ہوتے اور ایک کھجور ہوتی ہاتھ میں. بعضوں کو صرف بینج ملتی اور وہ بینج بھی چوس کے کچھ دیر کے لیے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوتی. وہ کب اللہ کے رسول نے پیٹ بھر کے کھایا ہے؟ پوری زندگی میں بتاؤ تمہیں ایک دن کبھی؟ انہی کے نام لیوا صرف بریانی اور میٹھا کھا کھا کے کہتے ہیں ہم عشق رسول کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں. کہاں کا عشق رسول ہے؟ کہاں کی محبت ہے؟
ابھی ہم گلی پلٹ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میٹھا کھاؤ بھائی میٹھا کھاؤ. اچھا میٹھا کھانے کے دن ہے؟ ہم نے سیکھا ہی کیا ہے صرف کھانے پینے کے علاوہ؟ کبھی تم نے بھی مشقتیں اٹھائی ہیں اس دین کے لیے؟ کبھی تم نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس دین کے لیے؟ ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ نہیں میرے بھائیو، پورے 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قید میں رہے کہ صحیح کھانا نہ ملتا تھا، جڑی بوٹیاں، پتے کھاتے تھے، پتے. اسی لیے اصحاب رسول اللہ کہتے ہیں کہ پتے کھا کھا کے ہمارا نظام ہاضمہ خراب ہو گیا، یہاں تک کہ جب ہم شیب ابی طالب کے باہر 3 سال کے بعد نکلے تو ہمیں موشن کی جگہ بکرے کی مینگنیاں آتی تھی، کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا. درختوں کے پتے کھا کے زندگی گزاری ہے. اس توحید کے لیے، ایک اللہ کی توحید کے لیے، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو. آج بھی بولو وہی تکلیفیں تمہارے لیے ہیں میرے بھائیو. آج کروڑوں کے مسلمان ہیں لیکن سچے توحید والے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں جو صرف اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، کہیں نہیں جھکاتے اس کے علاوہ؟ جتنے در کھلے ہوئے ہیں جب دھوکے کے دروازے ہیں. ایک ہی سچا در ہے جو اللہ کا گھر ہے، جہاں انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور بھرے ہاتھ سے جاتا ہے. جتنے در دنیا میں ہیں دھوکے کے ہیں، جہاں انسان لے کے جاتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے. کون سی ایسی درگاہ ہے جہاں نذرانے کے بغیر تم جا سکتے ہو؟ یہ سب جھوٹے دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں. رب تو دیتا ہے، لیتا نہیں ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ پوری کائنات کو کھلاتا ہے، اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. ارے بدبختو، مسیح اور ان کی ماں کو تم نے خدا بنا لیا ہے. کیسے تم نے خدا بنا لیا؟ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اللہ کہتا ہے جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں بن سکتا. غوث اعظم کھاتے تھے، کالے شاہ ولی کھاتے تھے، علی حجویری کھاتے تھے، حسنین کریمین کھاتے تھے، حضرت علی کھاتے تھے. جتنوں کو تم کہتے ہو کہ یہ سب ہماری مرادیں پورے کرنے والے ہیں، وہ سب کھانا کھانے والے تھے. جو کھانا کھانے والا ہے وہ کبھی تمہارا معبود اور تمہارے لیے تمہاری حاجتیں پورے کرنے والا نہیں ہو سکتا. وہ خود محتاج ہے تو تمہیں دے گا کیا؟ اس توحید کو بولنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اٹھانی پڑی. جو توحید آج ہم نے سمجھا ہوا ہے، اگر یہ بولتے تو کوئی مخالفت نہ کرتا، سب گلے لگا لیتے. ابو جہل بھی مان لیتا، ابو لہب بھی مان لیتا. ان کو تو اصل مسئلہ پریشانی اس توحید سے تھی جس میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں تھی. اللہ کے علاوہ بھی کیا ہے؟ ہر جگہ جھنڈے کے آگے، بنڈے کے آگے، خبر کے آگے، فلاں کے آگے سر جھکانا اگر اللہ کے رسول جائز کہہ دیتے تو پھر ابو جہل کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ابو لہب کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے. ان کو مسئلہ ہی اس توحید سے تھا جو توحید آج ہم پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی ہمیں کیا ہے؟ برا بلا کہا جاتا ہے. آج بھی کہا جاتا ہے یہ گستاخ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. وجہ یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کیا تھا. 3 سال کا پورا عرصہ گزرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں تک کہ جو صحیفہ لکھا جاتا ہے جس میں یہ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، ہم ان سے لین دین نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ہم انہیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیں گے. یہ سب لکھ کے انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ کعبۃ اللہ کے پردے پہ لٹکا دیا تھا. گویا کہ قانون بن گیا. اور یہ کعبۃ اللہ پر لکھا ہوا جو لٹکا ہوا تھا نا، یہ پورا 3 سال لٹکا ہوا تھا. اچھا بیوٹی دیکھو، ان بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ بھی لکھا اس کی ابتدا کس سے لکھا پتہ ہے؟ بسمہ تعالی، اللہ کے نام سے. اللہ کو مانتے تھے وہ. آج ہم تو کم از کم اللہ کے نام کی جگہ 786 لکھتے ہیں. مشرکین مکہ اتنا تو اللہ کو مانتے تھے، انہوں نے 786 نہیں لکھا، باقاعدہ بسمہ تعالی لکھا.
دشمنی کیوں تھی اللہ کے رسول سے؟ اصل دشمنی یہی تھی کہ ہم اللہ کو بھی مانیں گے، دوسروں کو بھی سجدہ کریں گے۔ اللہ کے رسول جو توحید لائے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، صرف اللہ کو مانو، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ، قیام، رکوع، قومہ جائز نہیں۔ جھگڑا تو وہی تھا اصل، جو آج بھی ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہے۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے دیمک بھیج دیا، اور اس دیمک نے ان تمام الفاظ کو کھا لیا جو انہوں نے لکھا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ لیکن جہاں جہاں اللہ کا نام تھا اس کو باقی رکھا۔ پھر وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرایا گیا کہ آپ کے خلاف جو صحیفہ لکھا گیا ہے، اس صحیفے میں اب کوئی لفظ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ایک مرتبہ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس، کہا کہ آپ جائیے مکے کے لوگوں سے کہیے اگر تم نے جو لکھا ہوا معاہدہ ہے وہ معاہدہ ویسے ہی صحیح و سالم ہے، پھر تو اور کتنے سال چاہو ہمیں ہمارے اسی قید میں رکھو، لیکن میں کہتا ہوں دیکھو تم نے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تمام کا تمام مٹ چکا ہے، دیمک کھا چکی ہے، اور صرف جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ باقی ہے۔ یہ بات میرے اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے اور میں یہ تم کو بتا رہا ہوں، اگر یہ بات سچ ہے تو تم اسلام قبول کرو۔ جب ابو طالب آ کے حرم میں کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے یہ اعلان کیا ہے کہ تم نے جو کچھ لکھا تھا وہ سب کا سب مٹ چکا ہے سوائے بسمہ تعالیٰ کے، اور یہ بات سچ ہے تو پھر تو ہمیں قید سے بھی چھوڑو اور تم لوگ اسلام قبول کرو، تو یہ لوگ چیخ اٹھے کہ بالکل برابر، بالکل برابر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھتیجے نے کبھی آ کے ادھر دیکھا ہی نہیں اور صحیفہ دیمک کھا چکی اور یہ وہاں سے اطلاع دے رہا ہے۔ لیکن جب جا کے انہوں نے دیکھا تو واقعتاً اللہ کے نام کے علاوہ کوئی لفظ اس پہ نہیں تھا۔ لیکن ان بدبختوں نے پھر منہ پھیر لیا، کہا کہ ہم تو ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس سے ہوا یہ کہ کم از کم یہ معاہدہ جو کیا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے آ گئے، قید کے ایام ختم ہوئے۔ اب تھوڑا سا پھر آرام سے دعوت دین کا کام کرنے کا وقت ملا، لیکن 3 سال کے عرصے کے اندر جو کچھ چینجز ہوئے، غذا نہیں ملی، کھانا نہیں ملا، صحیح آب و ہوا نہیں ملی، اس واسطے بہت کمزور ہو گئے۔ خاص طور پر ابو طالب جو اس وقت 82 سال کے ہو چکے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو اس وقت 65 سال کے 60 پر 5 سال کی ہو چکی تھی، ان کے اوپر سب سے زیادہ برا اثر پڑا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے چند مہینوں کے اندر دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے سیرت نگاروں نے 10 نبوت کو عام الحزن کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں غم کا سال، 2 بڑے دھچکے ایک کے بعد دیگرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتے ہیں۔ پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوتی ہے، جو سب سے بہترین بی بی اور سب سے زیادہ غمگسار تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن لٹا چکی تھی، مالدار ترین خاتون تھی، اپنا پورا مال اسلام کی تبلیغ کے لیے لگا دیا تھا، اور سب سے زیادہ سپورٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ ان کی وفات ہو گئی، وفات کا وقت قریب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل آئے، کہا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے خدیجہ کے لیے۔ یا رب، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، جن کو رب العالمین اوپر سے سلام بھیجے۔ خدیجہ کے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ جب خدیجۃ الکبریٰ قریب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عز و جل نے تمہیں سلام کہا ہے، تو کہا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اس کے جواب میں کیا کہوں، خود وہ السلام ہے تو میں کیا کہوں جواب میں، رب نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ پھر پلٹ کے جانے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ،
ابھی مجھے جبرائیل نے اطلاع دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جنت میں ایسے ایک سفید موتی کا محل رکھا ہے جس کا ہر طرف ہر کونا آئینے کی طرح صاف ہے، آگے سے باہر کا دکھتا ہے، باہر سے اندر کا دکھتا ہے، اور ایسا ہے ساؤنڈ پروف کہ اس میں داخل ہو جائیں تو کوئی شور و غب آپ کو سنائی نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے جنت کے محل کی تمہیں خوشخبری دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ بے انتہا خوش ہوئی، گویا کہ یہ اعلان تھا کہ اب قریب وقت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چند روز نہیں گزارا، بیمار پڑی اور وفات پا گئی۔ ابھی نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اسی واسطے خدیجۃ الکبریٰ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، مکے میں تدفین ہو گئی۔ آج بھی آپ جائیں جنت المالا جسے کہتے ہیں مکے کا قبرستان، وہاں پر خدیجۃ الکبریٰ کی کیا ہے قبر ہے، اور بقیہ تمام بیویوں کی قبر مدینہ منورہ میں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے تھوڑے ہی دن بعد ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ وفات کا زمانہ قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، چچا جان آپ نے اتنا سپورٹ کیا، 8 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک مجھے دیکھا، میرے لیے تن من دھن لگایا، اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہا، لیکن اسلام کے بغیر آپ جا رہے ہیں، توحید کے بغیر آپ شرک پہ مر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول سمجھاتے ہوئے کہا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ ایک کلمہ کہہ دیں، یا نہیں تو میرے کان ہی میں کہہ دیں، میں کل اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا کہ ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن ادھر عتبہ بیٹھا ہوا ہے، ربیعہ بیٹھا ہوا ہے، شیبہ بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، یہ برے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو طالب نے مرنے کی اس کیفیت میں، نزع کی کیفیت میں آنکھیں اٹھا کے دیکھا اپنے دوستوں کو، تو اس میں سے ابو جہل نے کہا کہ ابو طالب کیا مرتے وقت تم دین بدل لو گے؟ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں تانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے تو جو کہتا ہے میں اسے کہنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن عرب کبھی تانا برداشت نہیں کرتا، اگر میں کہہ کے مر جاؤں تو یہ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ ابو طالب مرتے وقت ڈر سے کلمہ کہہ گیا، اس واسطے میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، یہی آخری لفظ تھا، مر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے چچا، سپورٹ کے اعتبار سے 50 سال جس نے سپورٹ کی، لیکن شرک سے مبرہ نہیں ہوئے، توحید کو قبول نہیں کیے، تو پھر ان کی مغفرت نہ ہو سکی۔ اللہ کے رسول کو غم امٹ کے آیا دل کے اندر، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ میں ان کے لیے استغفار کروں گا، تو اللہ نے کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر بھی استغفار جاری رکھا تو اللہ نے یہ آیت اتاری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی اور مومنین کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے استغفار کریں، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ابو طالب کے لیے آپ دعا کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ان کا معاملہ واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں ابو طالب کو دیکھا کہ آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہے، لیکن جہنم سے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے چھٹکارا نہیں دیا۔ یہ سب سے بڑی نصیحت ہے میرے مسلمان بھائیوں، شرک کا گناہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ رب نے شرک کو نہ معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ چاہے تو معاف کرے۔ اسی واسطے شیطان کو اچھی طرح معلوم ہے،
یہ نماز پڑھیں، یہ روزہ رکھیں، یہ بڑی بڑی عبادتیں کریں، یہ سب کچھ کریں، اگر ان کے اندر شرک آ جائے تو یہ جہنم جائیں گے۔ تو اس واسطے آج بھی مسلم امت کی ایک کثیر تعداد کو اسی شرک میں مبتلا کر کے رکھا ہے کہ ہمارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، رات رات بھر کی نمازیں شب برات میں ہو رہی ہیں، شب معراج میں ہو رہی ہیں، میلاد النبی کے میٹھے چل رہے ہیں، عشق کے نعتیہ اشعار چل رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی سجدہ، وہاں بھی سجدہ، قبروں کو بھی پکارنا، بنڈوں کو بھی پکارنا، جھنڈوں کو بھی پکارنا۔ تو اب شیطان بڑا خوش ہے کہ یہ سب عبادتیں بالکل بیکار ہیں، جائیں گے تو یہ جہنم میں، ہمیں ان کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ ابو طالب کی معافی نہیں ہے تو پھر ہما شما کا کیا اعتبار ہے میرے بھائیوں؟ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔